دیکھیے میں صاف عرض کر دوں، علماء حق میں یہ مانتا ہوں کہ دنیا کبھی خالی نہیں ہوگی ان سے. یہ در حقیقت ختم نبوت کے لوازم میں سے ہے کہ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو جو خلا پیدا ہوا اس کو پر کیا ہے اللہ نے کس چیز سے؟ ایک قرآن مجید کی حفاظت. نمبر ایک یہ کہ اس میں تحریف نہیں ہو سکے گی. نمبر دو، مجددین، ہر صدی میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ اٹھاتا رہے گا جو صحیح دین کو اثر نو، وہ جو بھی بدعات کا تمار ہوگا اس میں سے پھر وہ صحیح دین کو نکال کر دنیا کے سامنے پیش کر دیں گے. نمبر تین، لا تزال من امتی طائفۃ قائمین علی الحق. تیسری چیز یہ کہ میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ضرور حق پر قائم رہے گا. کوئی نہ کوئی گروہ چھوٹا ہو بڑا ہو، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا اہل حق سے خالی ہو جائے. یہ بھی ختم نبوت کے اس خلا کو پر کیا گیا ہے کہ جو کام پہلے ایک نبی کی دعوت اگر ختم ہوئی دوسرا نبی آ گیا، اس کی بات لوگ بھول گئے، اس سے اگلا آ گیا. اب چونکہ وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے محمد الرسول اللہ پر، تو جو خلا پیدا ہوا اس خلا کو یہ تین ضمانتیں ہیں جو دی گئی ہیں، اسی میں ہے علماء حق کا معاملہ. تو علماء حق تو در حقیقت ہماری سب سے بڑی متاع ہے، ہماری سب سے بڑی قیمتی شے ہیں. ان کی طرف رجوع، ان سے استفادہ اگر نہیں کریں گے تو دین ہمیں حقیقت کے اعتبار سے حاصل نہیں ہو سکے گا. لیکن ساتھ ہی یہ جان لیجئے کہ ان علماء حق کے ساتھ ساتھ علماء سو بھی ہیں کہ نہیں، اکثریت ان کی ہے کہ نہیں. جتنا زمانہ بگڑا ہے اس میں جہاں عوام بگڑے ہیں، علماء کے اندر بھی اب علماء سو کی کثرت ہے جو اپنے عہدوں اور مسندوں کے پجاری ہیں، جو اپنے مفادات اور اپنے جو بھی مراعات ہیں وہ ان کو رکھتے ہیں پیش نظر. یہ نہیں کہ بات حق کیا ہے اور صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، بلکہ یہ کہ کس چیز کی زد ہمارے چیز پر پڑ رہی ہے، کسی چیز کا کوئی نقصان ہمارے مقام اور مرتبے اور ہماری مسندوں کے اوپر تو نہیں کوئی آنچ آ رہی. یہ چیز جن کے نزدیک بھی فائق ہو جائے گی وہی در حقیقت علماء سو ہیں. آپ سوچ کیجئے، آخر دین الہی جو ہے اس کے تصنیف کرنے والے علماء ہی تھے. اکبر کے نام پر تو تہمت ہے، اکبر کو اندر یہ صلاحیت کہاں تھی کہ وہ نیا دین تصنیف کر لے؟ وہ تصنیف کر کے دینے والے ابو الفضل اور فیضی جیسے صاحب علم اور صاحب فضل شخصیت ہیں. ابو الفضل اور فیضی، وہ شخص کے جس نے بے نقط تفسیر لکھ دی قرآن کی، پورے قرآن کی تفسیر جس میں کوئی لفظ حرف ایسا نہیں آیا کہ جس میں نقطہ بھی ہو. اس کی صلاحیت کا آپ اندازہ کیجئے. لیکن یہ ہے کہ جب یہی علم، جب اس میں بغیم بینہم آ جاتا ہے تو یہی علم جو ہے انسان کا مارے آستین بنتا ہے، یہی علم اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. علم را بر دل زنی یارے بود، علم را بر تن زنی مارے بود. اس علم کو اگر تم اپنے دل کے اوپر لگاؤ گے تو یہ تمہارا ساتھی ہے، مددگار ہے، یار ہے. اور یہی تن کے اوپر لگاؤ گے، تن پروری کا ذریعہ بناؤ گے تو یہی علم جو ہے یہ سانپ بن کر تمہیں ڈسے گا.